آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 33۔ میرے پیارو، کل کی نشست میں ہم نے خطابت کی اصطلاحی تعریف پوری شرح و بسط کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے خطابت کی جو اقسام ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ ہم اس فن کو مزید آہستہ آہستہ ڈیپلی سمجھنا شروع کر دیں۔ خطابت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 وعظ اور نمبر 3 ہے خطاب۔ یہ خطابت کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ تقریر کسے کہا جاتا ہے، وعظ کسے کہا جاتا ہے اور خطاب کسے کہا جاتا ہے؟ اب ان تینوں کی تعریفات میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تینوں کی تعریفات انتہائی زیادہ آسان ہیں، انتہائی زیادہ سہل ہیں، دوسرے فنون کی اقسام کی تعریفات کی طرح مشکل نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں تعریفات کا تمام مواد پہلے جملے کے علاوہ وہ سارا کا سارا وہی ہے جو خطابت کی بنیادی اور جو بیسک تعریف ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے تینوں تعریفات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بلکہ خطابت کی تعریف پہلے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد خطابت کی جو 3 اقسام ہیں ان میں سے ہر ایک کی تعریف پیش کرتا ہوں، تو اس سے آپ کے سامنے خطابت کا جو اقسام کے لحاظ سے تعارف ہے وہ سہل انداز میں نمودار ہوگا۔ خطابت کی تعریف کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کل جان چکے ہیں، خطابت کہتے ہیں ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ خطابت کی تعریف ہے۔ اب تقریر کی تعریف کیا ہے جو خطابت کی پہلی قسم ہے؟ تقریر کی تعریف یہ ہے کہ فصیحانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ تقریر ہے۔ وعظ کی تعریف کیا ہے؟ ناصحانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔ خطاب کی تعریف کیا ہے؟ مدللانہ کلام زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔ اب آپ ذرا غور کریں، 4 تعریفات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان 4 تعریفات میں سے جو پہلا والا جملہ ہے اس میں فرق آ رہا ہے، باقی سارے کے سارے جملے سیم ٹو سیم ویسے ہی ہیں جیسا کہ دوسری کسی تعریف میں پائے جا رہے ہیں۔ جہاں پر فرق آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ خطابت میں ما فی الضمیر ہے، تقریر میں فصیحانہ کلام ہے، وعظ میں ناصحانہ کلام ہے اور خطاب میں مدللانہ کلام ہے۔ فرق فقط اس میں ہے، باقی سب کا سب ویسا کا ویسے ہی ہے۔ اب دیکھیں، میں ان کو تھوڑا سا آپ احباب کے سامنے کھولتا ہوں تاکہ مزید آپ اس کو سمجھ سکیں۔ تقریر سے مراد آپ یوں سمجھیں کہ جس میں فقط لفاظی ہو، جس میں فقط ادبیت کا، فصاحت و بلاغت کا سہارا لیا گیا ہو، اس میں مواد مقصود نہ ہو، اس میں جو آپ اپنا نظریہ، سوچ اور فکر دینا چاہتے ہیں وہ مقصود اور مطلوب نہ ہو صحیح اور ہوگا تو صحیح، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو آپ بیان کریں گے نا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا مقصود، آپ کا مطلوب فصاحت و بلاغت ہو، اس کے علاوہ جو مشن ہے، کاز ہے، وہ آپ کا مقصود نہ ہو، یہ ہے فصیحانہ کلام۔ اس کو مزید سمجھاؤں تو یوں کہوں گا کہ یہ فصیحانہ کلام یا تقریر، اس کا تعلق بچوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سیکھنے کے ساتھ ہے۔ اس کو میں یوں بھی کہوں گا تو بے جانا ہوگا کہ تقریر یہ ٹریک اور راستہ ہے اور منزل کیا ہے؟ وعظ اور خطاب۔ یعنی آپ نے فصیحانہ جملے منتخب کر کے، بلیغانہ جملے منتخب کر کے اس کو اپنی زبان پر بطور پریکٹس کے لانا ہے، تقریر کرنی ہے، ادھر ادھر جائیں اور یا اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر کریں۔ یہ جو آپ کی پریکٹس ہے، یا آپ کا تقریری مقابلوں میں جانا ہے، یا آپ کا مدرسہ کی بزموں میں جا کر تقریر کرنا ہے،
یہ تقریر کی کیٹیگری میں آئے گا کہ جس میں آپ زبان سیکھتے ہیں، جس میں آپ بیان کی مہارتیں حاصل کرتے ہیں، جس میں آپ اپنے لفظوں کی نوک پلک اسے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بہتر لفظوں کے انتخاب اور استعمال کے لیے۔ تو گویا کہ تقریر سیکھنے کا مرحلہ ہے۔ تقریر کا تعلق وہ آپ کی جو عملی زندگی ہے خطابت کے حوالے سے اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو علمی زندگی ہے، علمی سے مراد سیکھنے کا مرحلہ، اس کے ساتھ تعلق ہے تقریر کا۔ اس کے بعد واز، میں اس کو مزید بھی کھولوں گا، پھر آپ کے سامنے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں آئیں گی، لیکن لمحہ بلمحہ اور جیسے جیسے موقع بنتا چلا جائے گا ویسے۔ واز دیکھیں، واز کیا ہوتا ہے؟ واز کا معنی ہی نصیحت پر مشتمل کلام ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک کی ذات نے فرمایا وَعِظْهُمْ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اسی طرح وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور بھی کئی مقامات پر کتاب اللہ میں بھی اور اسی طور پر سنت رسول اللہ میں، لغت میں بھی آپ دیکھیں تو نصیحت پر مشتمل کلام، یعنی سمجھانا، نصیحت کرنا، تو یہ جو کلام اس پر مشتمل ہوتا ہے، ان عوامل پر اور ان تقاضوں پر اور اس قسم کے مواد پر اسے واز کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے تبلیغی احباب واز کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں جو صوفیہ ہیں وہ واز کرتے ہیں، اور ایک جو تیسری قسم ہے وہ ہے خطاب۔ خطاب کہتے ہیں مدللانہ کلام کو، یعنی دلائل پر مشتمل کلام اور گفتگو۔ اب یاد رکھیے گا، نتیجہ ایک ہوتا ہے کہ جو آپ چیز لے کر چل رہے ہیں، دوسرا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا، اس کا ریزلٹ کیا ہے۔ ہم یہ جو آپ کے سامنے چیزیں بیان کر رہے ہیں، اس میں ہم نتیجے پر فوکس نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں نا، مدللانہ کلام ہے، دلائل پر مبنی کلام ہے، تو اس کا نتیجہ بھی تو نصیحت ہے نا، کسی کو سمجھانا ہے دلیل سے، اور واز نصیحت کرنا یہ بھی نصیحت ہے، یعنی نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نتیجے پر فوکس نہیں کر رہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں مواد کی نوعیت کو۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، غور کیجئے گا، ہم نتیجے پر فوکس نہیں کر رہے، ہم مواد کی نوعیت کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی تقسیم کے اعتبار سے کہ مواد کس کس قسم کا ہوتا ہے، ہم نے خطابت کی 3 اقسام آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ نمبر 1 مواد ہوتا ہے کہ جس مواد کا مقصود ہی ٹوٹل کا ٹوٹل فصاحت و بلاغت ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے، زبان کو سنوارنا ہوتا ہے، مہارت پیدا کرنا ہوتا ہے، تو اسے ہم کس کیٹیگری میں لے کر آئیں گے؟ اسے ہم تقریر کی کیٹیگری میں لے کر آئیں گے۔ اور مواد کا ٹوٹل انحصار اور اس کا فوکس واز و نصیحت پر ہو، یعنی نصیحت پر، سمجھانے پر ہو، تو ہم اس کو واز کی کیٹیگری میں لے کر آئیں گے۔ اور اگر مواد کا ٹوٹل انحصار اور دار و مدار اور مرکز و محور اور گردش یہ دلائل کے گرد ہو، تو ہم اس کو مدللانہ کلام یعنی خطاب کا نام دیں گے۔ اب یہاں پر بعض احباب یہ کہیں گے کہ جی یہ تقریر، واز اور خطاب کوئی الگ قسم نہیں ہے، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو میں نے آپ کو کچھ سمجھا دیا مواد کے حوالے سے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے فزیکل مثال رکھتا ہوں، تجرباتی، مشاہداتی اور پریکٹیکل مثال رکھتا ہوں۔ آپ احباب نے تقریری مقابلوں کے اشتہارات مدارس میں، مساجد میں، مختلف جلسوں میں، پروگرامز میں، کانفرنسز میں، سیمینارز میں پڑھے ہوں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا، ہمیشہ ان تقریری مقابلوں کے اشتہار پر جو عنوان لکھا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے تقریری مقابلہ۔ کبھی آپ نے یہ سنا یا یہ پڑھا یا یہ دیکھا یا یہ لکھا کہ واضی مقابلہ؟ کبھی آپ نے یہ لکھا پڑھا اور سنا ہے خطابی مقابلہ؟ یعنی جب اور جہاں اور جس وقت بھی آپ اس حوالے سے پڑھیں گے، آپ کو تقریری مقابلہ لکھا ہوا تو دکھائی دے گا، واضی مقابلہ، خطابی مقابلہ آپ کو لکھا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ تو یہ چیز کیا بتاتی ہے کہ تقریر سیکھنے کا مرحلہ ہے، اور تقریر یہ انسان کی پریکٹس کا مرحلہ ہے۔ تقریر اپنے آپ کو سجانے، سنوارنے، زبان کی خوبیوں کے حوالے سے اس کا مرحلہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ ٹریک ہے، اس پر چلنا ہے، اور چلتے چلتے سیکھنا ہے، اور پھر سیکھتے سیکھتے اصل منزل کیا ہے؟ اصل منزل یہ ہے کہ آپ نے واز کرنا ہے یا آپ نے خطاب کرنا ہے، تقریریں آپ نے نہیں کرنی۔
اور یہ جو تقریر ہوتی ہے اس کا تعلق عام طور پر بچوں سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، وہ بڑی شاندار تقریر کرتا ہے، دلائل پر مبنی تقریر کرتا ہے. آپ نے کبھی کہا کہ بچے نے آج خطاب کیا ہے؟ آپ نے کبھی کہا کہ بچے نے آج واز کیا ہے؟ نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ بچے نے تقریر کی ہے. یعنی اس کی تقریر میں چاہے نماز پڑھنے کی نصیحت شامل ہو، یا اس کی تقریر میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی نصیحت شامل ہو، سچ کی تلقین ہو، نصیحت پر مشتمل ہی اس کا کلام کیوں نہ ہو، آپ کہتے ہیں کہ آج بچے نے تقریر کی ہے، آج بچے نے تقریر کرنی ہے، آج بچہ تقریر کرے گا. تو یہ بچوں کے ساتھ تقریر تقریر تقریر، بچوں کے ساتھ واز اور خطاب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. اور جو بڑے ہوتے ہیں آپ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں واز کا لفظ. آج حضرت واز ارشاد فرمائیں گے، آج حضرت نے واز ارشاد فرمایا، یا آپ کہیں گے آج حضرت کا خطاب ہوگا. اچھا، آپ کہیں گے کہ لفظ یہ بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ آج حضرت کی تقریر ہے، یا فلاں حضرت کی تقریر ہے، یا فلاں علامہ کی تقریر ہے، فلاں خطیب کی تقریر ہے، فلاں کی تقریر سن کے آیا ہوں. یعنی بڑوں کے لیے تقریر کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. نمبر ایک، میں نے عرض کیا تقریر کا تعلق سیکھنے کے ساتھ ہے، تقریر کا تعلق بچوں کے ساتھ ہے، تقریر کا تعلق راستے اور ٹریک کے ساتھ ہے، منزل کے ساتھ تقریر کا تعلق نہیں ہے. بڑوں کے ساتھ واز اور خطاب کا تعلق ہے، بچوں کے ساتھ واز اور خطاب کا تعلق نہیں. اور واز اور خطاب کا تعلق ٹریک اور راستے کے ساتھ نہیں، منزل کے ساتھ ہے. اب یہ جو نقطہ اٹھتا ہے کہ بڑوں کے لیے بھی تو تقریر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں حضرت تقریر کریں گے، کون تقریر کے لیے بلا رہے ہیں، کس نے تقریر کرنی ہے، یہ لفظ بڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی وہ جو بچوں کے ساتھ خاص تھا وہ بڑوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. دیکھیں، بڑوں کے لیے لفظ تقریر کیوں استعمال ہوتا ہے، اس میں ایک وجہ پائی جاتی ہے اس بنا پر لفظ تقریر جو کہ بچوں والا ہے، جو کہ سیکھنے والا ہے، جو کہ راستے والا ہے، منزل والا نہیں ہے، وہ لفظ بڑوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس لیے کہ اس میں ایک چیز پائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت. چونکہ خطابت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے فصاحت و بلاغت، اور یہی شے تقریر کی تعریف میں پائی جا رہی ہے فصیحانہ کلام، فصاحت و بلاغت پر مشتمل کلام. تو چونکہ بڑے جب کلام کرتے ہیں، بڑے جب واز کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، ان کے خطاب اور واز میں فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے. وہ مقصود کے طور پر نہیں ہوتی، مطلوب کے طور پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے عوارضات میں سے ہوتی ہے، اور اس کی ضروریات میں سے ہوتی ہے، اور اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہوتی ہے. اس بنا پر بڑوں کے واز اور خطاب کو تقریر بھی کہہ دیا جاتا ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت پیش کی نا، اس وضاحت سے مجھے امید ہے کہ آپ کے سامنے وہ جو ایک دھندلی پکچر آئی تھی، ہلکی سی اشکال اور اعتراض اور سوال اور نقطہ اٹھنے کی وجہ سے، تو یہ میں نے وضاحت کی ہے، اس سے وہ دھند انشاءاللہ چھٹ چکی ہوگی اور بالکل پکچر صاف ہو چکی ہوگی. تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ خطابت فصاحت و بلاغت اور ادبیت کا نام ہے، اس بنا پر چونکہ تقریر کے اندر بھی، تقریر کی تعریف میں بھی فصیحانہ کلام کا لفظ موجود ہے، فصیحانہ کلام کا جملہ موجود ہے، اور تقریر فصیحانہ کلام پر مشتمل ہوتی ہے، اور خطابت بھی چونکہ فصاحت و بلاغت پر مشتمل ہوتی ہے، اس بنا پر بڑوں کے خطاب اور واز کو بھی تقریر کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پر ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں اسی حوالے سے، جو آپ کے سامنے اور زیادہ اس بات کو کھولے گی. دیکھیں، آپ نے جب ان تین تعریفات کو سنا، ان تین تعریفات کو سمجھنے کی کوشش کی بنظر غائر، فنی لحاظ سے، سطحی لحاظ سے نہیں، بنظر غائر اور عمیق لحاظ سے، فنی لحاظ سے، ڈیپلی، گہرائی میں اتر کر، اب آپ کے ذہن میں ایک اور بات آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ عام طور پر جو ہم لفظ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اظہار ما فی الضمیر کے دو ذرائع ہیں. یعنی کوئی انسان اپنے ضمیر کی بات آگے کسی کو بتانا چاہتا ہے، منتقل کرنا چاہتا ہے، اپنے احساسات اور جذبات کسی سے شیئر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے دو ذرائع ہیں. کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، بڑوں سے ہم سنتے ہیں، اساتذہ سے ہم سنتے ہیں، علماء سے، ماہرین سے ہم سنتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟
تحریر اور تقریر، یعنی آپ اپنے دل کی بات یا تحریرن کہتے ہیں یا تقریرن کہتے ہیں۔ تو اب جب پتہ چل گیا کہ تقریر کا تعلق بچوں کے ساتھ ہے، تقریر کا تعلق طلباء کے ساتھ ہے، تقریر کا تعلق متعلمین کے ساتھ ہے، تقریر کا تعلق متعلمات کے ساتھ ہے، تقریر کا تعلق سیکھنے کے ساتھ ہے، تقریر کا تعلق اور یہ راستے اور ٹریک کے ساتھ ہے، تقریر کا تعلق گویا کہ جو تعلیم کا پروسیس ہوتا ہے، فن کو سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ اظہار ما فی الضمیر کے ذرائع دو ہیں، تحریر اور تقریر، جب آپ تقریر کہتے ہیں تو اس سے پھر واعظ اور خطاب تو خارج ہو جاتے ہیں، واعظ اور خطاب تو نکل جاتے ہیں، کیونکہ خطابت کی 3 بنیادی اقسام ہیں، تقریر، واعظ اور خطاب۔ تو جب آپ نے کہا کہ ذرائع ابلاغ 2 ہیں، تحریر اور تقریر، تو تقریر تو آ گئی، اس میں کیا ہو گیا؟ واعظ اور خطاب نکل گیا۔ نمبر 1 میں نے کہا کہ جب آپ تقریر کہتے ہیں تو اس سے واعظ اور خطاب نکلتا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو واعظ اور خطاب ہوتا ہے وہ تو مواد کی جو مخصوصیت ہے کہ مواد کیسا ہے وہ اس اعتبار سے ہے، باقی واعظ میں بھی فصاحت و بلاغت ہوگی جب واعظ کیا جائے گا، خطاب میں بھی فصاحت و بلاغت ہوگی جب خطاب کیا جائے گا، چونکہ خطابت کا دوسرا نام فصاحت و بلاغت ہے، چونکہ فصاحت و بلاغت یہ خطابت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اگر بالفرض پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں، اس کے لیے کوئی الگ سے نام ہونا چاہیے، ایسا نام کہ جو تقریر کی بجائے اور کوئی نام ہو لیکن وہ تقریر، واعظ اور خطاب کو شامل ہو، تو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پیش بھی ایسا کریں گے کہ جو ہم وزن ہوگا تحریر کے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا تحریر تقریر، ہم وزن ہے نا، تاکہ حسن اور خوبصورتی اور سجا بندی وہ بھی قائم اور برقرار رہے۔ تو بھائی اس کے لیے ہم ایک لفظ کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہے پارہ نمبر 4۔ پارہ نمبر 4 کی سورہ نساء ہے اور سورہ نمبر ہے 4، لیکن اس سورہ مبارکہ کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ آتی ہیں 5ویں پارے میں، آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے، کلام کرنا یعنی جیسے کلام کرنے کا حق ہوتا ہے، جیسے کلام کیا جاتا ہے ویسے کیا۔ تو یہاں سے ہم لفظ لیں گے لفظ تکلیم۔ کون سا لفظ لیں گے؟ لفظ تکلیم، کلمہ یکلم تکلیم، باب تفعیل۔ اب تکلیم کا جب ہم لفظ لیں گے، اب ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے اور کہیں گے کہ ذرائع ابلاغ، اظہار ما فی الضمیر کے جو ذرائع ہیں یا ذرائع ابلاغ ہیں وہ ہیں 2، نمبر 1 تحریر اور نمبر 2 تکلیم۔ پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ جو چلتا آ رہا تھا تحریر اور تقریر، اور یہ جو ہے ہم نے کہا وہ ہے تحریر اور تکلیم، یہ ہیں اظہار ما فی الضمیر کے 2 ذرائع، بنیادی طور پر ذرائع ابلاغ جسے کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ فنی لحاظ سے بھی ہم نے اس کا انتخاب کر لیا، اور اسی طور پر جو آپ کو سمجھایا اس سمجھنے کے لحاظ سے بھی آپ اس کے جو ڈیپلی اس کی سمجھ ہے اس تک پہنچے ہوں گے کہ اس سے مقصود کیا ہے لفظ تکلیم کو منتخب کرنے کا، تاکہ اس لفظ تقریر کو استعمال کرنے سے جو ابہام پیدا ہوتا تھا کہ اس سے واعظ اور خطاب نکل گیا، تو یہ ابہام بھی ختم ہو جائے گا تکلیم کے لفظ کے آنے کی وجہ سے۔ اب میرے پیارو یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بعض احباب کہتے ہیں خطابت کی ایک قسم ہے درس قرآن، یا آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ جو درس قرآن ہے، آپ نے کہا کہ خطابت کی 3 اقسام ہیں، نمبر 1 تقریر، نمبر 2 واعظ، نمبر 3 خطاب، اس کے علاوہ کوئی اور قسم نہیں ہے، تو پھر درس قرآن کس میں آئے گا؟ تو پھر درس حدیث کس میں آئے گا؟ تو یہ میں آپ کو وضاحتاً عرض کر دوں کہ دیکھیں درس حدیث اور درس قرآن ہم دیکھیں گے اس کے مواد کو، مین چیز جس پر ہم ارتکاز کر رہے ہیں، جو ہم نے اس کی تقسیم آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ ہے مواد۔ یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آپ سے پوچھے یا آپ کے ذہن میں سوال ابھرے کہ یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے، اقسام خطابت کس اعتبار سے ہیں، واعظ، تقریر اور خطاب۔ خطابت کی کئی اور بھی اقسام ہیں موقع محل کی مناسبت سے، اسی طور پر جو مجمع ہے، سامعین ہیں، ان کے اعتبار سے بچے ہیں، بچیاں ہیں اور نوجوان ہیں
نوجوان لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بوڑھیاں ہیں، اس اعتبار سے بھی خطابت کی تقسیم ہے، جگہ کے اعتبار سے تقسیم ہے، مسجد ہے، بازار ہے، پنڈال ہے، گراؤنڈ ہے، اور اسی طور پر اجتماع گاہ ہے، پھر سیمینار ہے، کانفرنس ہے، جلسہ ہے، محفل ہے، چھوٹا پروگرام ہے، بڑا پروگرام ہے، سیاسی ہے، مذہبی ہے، مکس ہے، ملا جلا ہے، اور اسی طور پر دنیا داروں کا ہے، دینداروں کا ہے، یا ان دونوں کا مکس ہے، یا اسی طور پر جو سیکولر ہیں، یعنی دنیاوی پیور زہر رکھنے والے، دین سے برگشتہ ان کا ہے، یا دنیاوی اور اسی طور پر جو دینی ذہن ہے اس کو مکس رکھنے والے، ایک ہے پیور دین والے، ان کی بات نہیں میں کر رہا۔ تو یہ مختلف قسم کی تقسیمات ہیں خطابت کی۔ ہم جو تقسیم کر رہے ہیں نا، تقریر، وعظ اور خطاب، یہ جو تین اقسام میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان تین تقسیمات کا اور تین اقسام کا جو بنیادی نقطہ ہے کہ جس بنا پر یہ تقسیم کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ، بنیادی پوائنٹ، وہ ہے مواد۔ کیا ہے؟ مواد۔ مواد کے لحاظ سے ہم نے اس کی یہ تقسیم کی ہے کہ مواد یا تو فصیحانہ ہوگا فقط، یعنی اس میں دلائل اور نصیحت مقصود اور مطلوب نہیں ہوگی، اور نمبر سیکنڈ پہ کیا ہے؟ واز، یعنی ناصحانہ کلام پر مشتمل ہوگا مواد، اور نمبر تین ہے دلائل پر مبنی ہوگا مواد، یعنی مدللانہ کلام ہوگا، اسے کہا جائے گا خطاب۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کہیں گے کہ یہ پھر درس قرآن، درس حدیث، یہ کس کیٹیگری میں آئے گا جب مواد کے حوالے سے ان تین تقسیمات اور تین اقسام کے علاوہ کوئی اور قسم ہے نہیں؟ تو میرے پیارو، ہم نے درس قرآن اور درس حدیث کے مواد کو دیکھنا ہے کہ مواد کس قسم کا ہے۔ اگر درس قرآن کا مواد ناصحانہ کلام پر مشتمل ہے، ہم کہیں گے یہ درس قرآن ہے مگر بصورت واز۔ اگر درس قرآن کا مواد ہے دلائل پر مبنی، مدللانہ کلام پر مبنی، تو پھر ہم اس درس قرآن کو کہیں گے یہ درس قرآن ہے بصورت خطاب۔ اگر درس حدیث کا مواد وہ نصیحت پر مشتمل ہے، ناصحانہ کلام پر مشتمل ہے، تو ہم اس درس حدیث کو کہیں گے کہ یہ درس حدیث ہے مگر بصورت واز۔ اور اگر اس درس حدیث کا مواد یہ مشتمل ہے دلائل پر، مدللانہ کلام ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ درس حدیث ہے مگر بصورت خطاب۔ اب میں نے یہاں پر تقریر کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ درس قرآن اور درس حدیث کا اسپیشل مواد خالصتاً فصاحت و بلاغت پر مشتمل نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات اگر آپ ان کی دو حصوں میں تقسیم کریں تو یا تو وہ نصیحت پر مشتمل ہوں گی یا دلائل پر ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اسپیشل کوئی آیات فصاحت و بلاغت کو ڈسکس کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی ڈسکس کرنے کے حوالے سے یا وہ نصیحت کو اپنا منزل بنائے ہوئے ہوں گی یا دلائل کو فوکس کیے ہوئے ہوں گی، فصاحت و بلاغت کو نہیں۔ ہاں، قرآن پاک کے دلائل، قرآن پاک کی نصیحتیں، قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ اور یہ تمام تر مواد یہ گندا ہوا ہے فصاحت و بلاغت میں، یعنی اسپیشل ٹاپک اور موضوع نہیں ہے فصاحت و بلاغت۔ کتاب اللہ میں اسپیشل اس کا مواد یہ فصاحت و بلاغت کو ڈسکس نہیں کرتا، لیکن فصاحت و بلاغت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسی پائی جاتی ہے کہ کمال پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے لفظ استعمال کیا اور بڑا پرفیکٹ لفظ استعمال کیا کتاب اللہ کا، اور اسی طور پر فرمان مصطفیٰ، اس کا ٹوٹل مواد جو ہے وہ فصاحت و بلاغت میں گندا ہوا ہے۔ فصاحت و بلاغت اس میں پیوست ہے، شامل اور داخل ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے، متعلق ہے، منسلک ہے، جدا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس لیے ہم نے دو حصوں میں تقسیم کی ہے قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبویہ میں سے جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی، کہ یا تو ان کا تعلق نصیحت کے ساتھ ہوگا یا دلائل کے ساتھ ہوگا۔ احادیث مبارکہ ان کا تعلق یا نصیحت کے ساتھ ہوگا یا دلائل کے ساتھ ہوگا۔ فصاحت و بلاغت کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا کہ اسپیشل ڈسکشن یہاں پر موجود نہیں ہے کتاب اللہ میں اور فرامین مصطفیٰ میں فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے۔ باقی یہ کلام تو ہے ہی فصاحت و بلاغت کا شاہکار، اور سمجھے کہ نایاب کلام ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جو درس قرآن اور درس حدیث کی تقسیم کی ہے اس کی مثالیں بھی عرض کر دیتا ہوں، اور آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی خطیب وہ کلام اور گفتگو کرتے ہوئے وہ بات کرتا ہے قرآن پاک کی آیات، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ،
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اذا زلزلت الارض زلزالها۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ دلائل دے رہا ہے یا نصیحت کر رہا ہے؟ اس کی یہ والی کلام اللہ کی آیات یہ کیسے کلام پر مشتمل ہیں، کیسے مواد پر مشتمل ہیں؟ آیا مدللانہ کلام پر مشتمل ہے یا ناصحانہ کلام پر؟ ناصحانہ کلام پر مشتمل ہے نا۔ تو جب ایسی آیات مبارکہ کو درس قرآن پاک کا وہ مرکز و محور بنائے گا تو یہ واعظ کہلائے گا۔ اور اگر آیت مبارکہ ہو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہ آیت مبارکہ کس میں آئے گی؟ واعظ میں آئے گی کہ خطاب میں آئے گی؟ یہ خطاب میں آئے گی، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جب وہ آیت مبارکہ پیش کرے گا، کون سی آیت مبارکہ؟ التائبون میرے مصطفیٰ کے صحابہ، العابدون میرے مصطفیٰ کے صحابہ، رحماء بینہم میرے مصطفیٰ کے صحابہ، اشداء علی الکفار میرے مصطفیٰ کے صحابہ، رحماء بینہم میرے مصطفیٰ کے صحابہ، تراہم رکعا سجدا میرے مصطفیٰ کے صحابہ، اور لیغیظ بہم الکفار ان سے جلن رکھنے والا کافر ہے۔ جب یہ کوئی آیت مبارکہ پیش کرے گا تو بتاؤ اس کا کلام مواد نصیحت پر مشتمل ہوگا یا دلائل پر مشتمل ہوگا؟ تو اب دیکھیں خود بخود تقسیمات ہو رہی ہیں ان تعریفات کی روشنی میں، اس کی بیشتر مثالیں ہیں۔ تو میرے پیارو، دو حصوں میں آپ نے کتاب اللہ کو تقسیم کرنا ہے، درس قرآن کو تقسیم کرنا ہے۔ نمبر ایک، ہر وہ آیت مبارکہ جو نصیحت پر مشتمل ہے آپ نے اس کو واعظ کی کیٹیگری میں لانا ہے، اور ہر وہ آیت مبارکہ جو دلیل پر مشتمل ہے تو آپ نے اس کو خطاب کی کیٹیگری میں لانا ہے۔ سورۃ الاخلاص، اس کا کوئی درس دے رہا ہے تو بتائیں یہ کس پر مشتمل ہے؟ نصیحت پر مشتمل ہے؟ نہیں، یہ دلیل پر مشتمل ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ دلائل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے، یہ دلائل ہیں۔ اللہ الصمد، وہ خدا ایسا ہے، دلیل ہے خدا کے لیے، خدا کے ہونے کے لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کائنات کی ہر شے اس کے محتاج ہو۔ خدا کے خدا ہونے کی یہ دلیل اور علامت اور شرط ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہو، نہ کسی کا بیٹا ہو، نہ کسی سے نکلا ہو، نہ اس سے کوئی نکلتا ہو، نہ وہ کسی کا جز ہو، نہ اس سے آگے کوئی جز بن سکتا ہو۔ یہ کیا ہے؟ دلیل خدا کے ہونے کی، شرط خدا کے ہونے کی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، خدا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کا کوئی ساجی نہ ہو، جس کا کوئی شریک نہ ہو، جس کا کوئی ہمسر نہ ہو، جس کا کوئی دوجا نہ ہو، جس کا کوئی دوسرا نہ ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو۔ لیس کمثلہ شیء، یہ کیا ہے؟ یہ دلائل ہیں خدا کے ہونے کے، خدا کی شرائط میں سے۔ تو جب آپ اس کو بیان کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ خطاب، یعنی مدللانہ کلام، دلائل پر مبنی کلام اور گفتگو۔ اور اسی طور پر آپ احادیث میں آئیں، حدیث پاک ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اب بتائیں یہ کس میں آئے گا؟ یہ واعظ میں آئے گا کہ خطاب میں آئے گا؟ یہ دلیل نہیں ہے، یہ نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو سراپے نصیحت ہے۔ تو یہ کس میں آئے گا؟ نصیحت میں آئے گا، واعظ میں آئے گا، مدللانہ کلام خطاب میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ بتائیں یہ دلائل دیے جا رہے ہیں؟ نہیں، نصیحت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ دو۔ تو ہر وہ حدیث پاک کے جو نصیحت پر مشتمل ہے اس کو آپ لائیں گے، ہم یہ اس پر واعظ والی کیٹیگری میں لائیں گے۔ اور جو دلائل پر مبنی احادیث مبارکہ، مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو امامت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے لوگوں کو امامت کروائیں۔ اب بتائیں یہ نصیحت پر مشتمل ہے؟ نہیں، یہ دلیل ہے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، جانشین پیغمبر، جانشین مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے ہونے کے حوالے سے، امت کا امام، امت کا مقتدا، امت کا پیشوا ہونے کے حوالے سے یہ دلیل ہے، نصیحت نہیں۔ حدیث پاک ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ نصیحت ہے؟ نہیں، یہ دلیل ہے حضرت عمر بن خطاب کے اللہ کی بارگاہ میں، رسول پاک کی بارگاہ میں اونچا مرتبہ اور قابل وقعت و ویلیو ہونے کے اعتبار سے۔ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان،
فرمایا کہ ہر ایک نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں رفیق ہوتا ہے، مجھ محمد کا رفیق عثمان ابن عفان ہے، عثمان غنی ہے۔ یہ نصیحت ہے؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ خطاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مدللانہ کلام ہے، یہ دلیل ہے عثمان ابن عفان کے مقام کو متعین کرنے والی۔ اسی طرح رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ نصیحت ہے؟ نہیں، یہ دلیل ہے، مدللانہ کلام ہے، حضرت علی کے مقام و مرتبے کو متعین کرنے والی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت حسن اور حسین کے بارے میں، سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا؟ حضرت رسول پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان، اللہم علمہ الکتاب والحساب وواقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، حساب یعنی حکومت اور سلطنت کا علم بھی عطا فرما، اور معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ کیا نصیحت ہے؟ نہیں، یہ دلیل ہے حضرت امیر معاویہ کے مرتبہ ہونے کی رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ، آپ علیہ السلام کی نگاہ میں۔ تو یہ اس کے اوپر اور کئی سارے شواہد اور دلائل میں عرض کر سکتا ہوں احادیث کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے؟ نہیں، یہ دلیل ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو میرے پیارو، یہ میں نے آپ کے سامنے بڑی وضاحت اور بڑی صراحت کے ساتھ خطابت کی جو اقسام ہیں، ان اقسام کو میں نے امثلہ کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ سمجھانے کی، بتانے کی، پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید واسق ہے کہ آپ احباب نے ان تمام تر چیزوں کو دلائل اور شواہد کی روشنی میں سمجھا ہوگا، امثلہ کی روشنی میں سمجھا ہوگا۔ اسی طرح حساب ہے بیان جمعہ کا بھی، درس قرآن درس حدیث ہو گیا، بیان جمعہ میں بھی واعظ بھی ہوگا، خطاب بھی ہوگا۔ دلائل سے گفتگو کریں گے تو وہ بیان جمعہ خطاب ہوگا، نصیحت پر مشتمل گفتگو کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ واعظ۔ ہر قسم کی آپ گفتگو کو لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ خطباء علماء ان میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ کون سا عالم واعظ ہے اور کون سا خطیب واعظ ہے، اور کون سا خطیب وہ خطاب کرنے والا ہے، اور کون سا عالم خطاب کرنے والا ہے۔ آپ مواد کے طریق سے اور ان تعریفات اور جو تفصیلات میں نے عرض کی ہیں، اس کے طریق سے اور اس کے ذریعے سے آپ اس میں فرق کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا طارق جمیل صاحب، یہ کیا ہیں؟ یہ واعظ ہیں، واعظ کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ والا واعظ جو ہے یہ خطاب نہیں کر سکتا یا خطاب نہیں کرے گا، نہیں، مین مقصود کیا ہے کہ آپ نے مواد کو جج کرنا ہے کہ مواد کیسا ہے۔ جب کوئی عالم اور خطیب دلائل پر مشتمل گفتگو کرے، سمجھو کہ وہ خطاب کر رہے ہیں، اور جب کبھی وہ نصیحت پر مشتمل گفتگو کرے، سمجھو کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ واعظ کر رہا ہے۔ تو مواد کو آپ نے فوکس بناتے ہوئے اور مواد پر فوکس کرتے ہوئے، مواد کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے کہ خطابت کی اس وقت کون سی قسم چل رہی ہے، آیا واعظ چل رہا ہے یا خطاب چل رہا ہے۔ تو اس کے تناظر میں ہم خطابت کے فن کی ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں گے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے تو فن ہمارے اندر اترے گا، ہمیں اس کی سدھ بدھ ہوگی، گہرائیوں میں پہنچیں گے، اور فن ہمارے سامنے مترشح ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے قلب و باطن پر خطابت کے فن کو مترشح فرمائے، واضح فرمائے، تاکہ ہم خطابت کی تمام جہات کو سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے بعد اپنے جو عملی لحاظ سے پیکر ہے اس میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔